کالجز کی کس کے لیے رکھی؟ نوجوانوں کے لیے رکھی، آپ کے لیے رکھی، اس دھرتی کے پسماندگی اور محرومیوں کے دداووں کے لیے رکھی۔ کیوں؟ کہ کسی میرے عزیز ابھی کہہ رہے تھے مجھے فخر ہو رہا ہے کہ جب میرے نوجوان اس سٹیج پہ سینہ تان کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو میرا خون بڑھ جاتا ہے۔ اس نظام کے خلاف بغاوت کی پہلی اینٹ رکھی جو ظلم اور جبر اور ناانصافی پہ مبنی تھی۔ کیوں؟ کہ جو جبر اور ناانصافی پہ مبنی تھی، الحمدللہ مجھے اس میں مشکلات بھی آئیں، مجھے اس میں مجھے سیکریفائس بھی کرنا پڑا۔ بہت شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ حَسْبُنَا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ میرے نہایت قابل احترام، واجب الاحترام سٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین علاقہ، عمائدین علاقہ، میرے نوجوانوں، عزیزوں اور اس دھرتی کے غیرت مندوں، السلام علیکم۔ آج میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں جس کے قبضہ قدرت میں آپ کی اور میری جان ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، سب طاقت کا مالک میرا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی مرضی اور منشا کے علاوہ کوئی پرند بھی پر نہیں ہلا سکتا، یہ سب میرے اللہ کی کرم ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پہ درود بھیجتے رہنے کے بعد میرے بھائیوں، میں آج اگر 24 گھنٹے بھی سجدے میں پڑا رہا ہوں تو اس وحدہ لا شریک کا شکر بجا نہیں لا سکتا جو اللہ وحدہ لا شریک نے مجھ ناچیز پہ اور ہمارے گروپ پہ کیا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، آپ کے بھائیوں کی وجہ سے ہے، آپ دوستوں کی وجہ سے ہے، بزرگوں کی وجہ سے ہے، اپنے گروپ پر سنگت کی وجہ سے ہے۔ آج الحمدللہ آپ کا یہ نمائندہ، آپ کا یہ بھائی، آپ کا یہ وکیل اسمبلی کے فلور پہ جب بات کرتا ہے تو ایک تنتنے، ایک بلبلے، ایک استقامت کے ساتھ سینہ تان کے کھڑا کرتا ہے کہ مجھے اگر میں اسمبلی میں آزاد حیثیت میں جیت کے گیا تو کس کی وجہ سے گیا؟ آپ کی وجہ سے گیا، اپنے دوستوں کی وجہ سے گیا۔ قدر سے دیکھتے ہیں، وہ عزت اور احترام کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ایک فقیر منش آدمی جو اللہ کی آس پہ، جو آپ کی غریبوں کی دعاؤں کے وسیلے اسمبلی میں جا کے پہنچا، تو میں بھی عزیز احمد خان نے کہا ہمارا گروپ بھی یہاں بیٹھ جاتا آزاد حیثیت میں۔ ہم پوچھتے عمران خان بھائی خان جی سان کیڑے سے تجھے آزاد رندے پہ ہیں جی، کہنے کو کہہ سکتا تھا۔ سیاسی لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنی ذات کے لیے عہدے مانگتے ہیں، لیکن میں نے اپنی ذات کے لیے عہدہ نہیں مانگا، میں نے وزارت کے لیے عہدہ نہیں مانگا۔ حالانکہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنے اوپر والے لیول پہ جائے تو اتنی زیادہ احسن اور بہتر انداز میں خدمت کر سکے، لیکن میں نے ایک عمران خان سے کہا، میں نے کہا عمران خان تو فقیر آدمی ہے تو میں بھی فقیر آدمی ہوں، اگر آپ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں تو میں بھی اس نیلی چھت والے سے ڈرتا ہوں، ہوئے زمین پہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ میرا یہ ریکارڈ گواہ ہے کہ الحمدللہ میں نے اپنی دھرتی کی بے پسماندگی اور میری امور کو دور کرنے کے لیے، میرے سے پہلے آپ کے سامنے ہے کہ کیا سیاست کس ڈگر پہ چل رہی تھی، سیاست کا کیا انداز تھا۔ میں نے بکر میں سیاست کے انداز کو تبدیل کر کے رکھ دیا، بکر میں سیاست کے انداز کی گھٹی مروڑ کے رکھ دی۔ میں نے یہاں
جب ڈگری کالجز کی بنیاد رکھی، 8 ڈگری کالجز کی، 1 کی نہیں، 2 کی نہیں، 3 کی نہیں، 8 ڈگری کالجز کی، کس کے لیے رکھی؟ نوجوانوں کے لیے رکھی، آپ کے لیے رکھی، اس دھرتی کے پسماندگی اور محرومیوں کے تداویوں کے لیے رکھی۔ کیوں؟ کہ کسی میرے عزیز ابھی کہہ رہے تھے مجھے فخر ہو رہا ہے کہ جب میرے نوجوان یہ سٹیج پہ سینہ تان کے کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں تو میرا خون بڑھ جاتا ہے۔ میں تو آپ کی جنگ لڑ رہا تھا نوجوانوں، میں تو آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ سیاستدان جڑے سیاسی نا بھائی وہ اپنے الیکشن دی جنگ لڑتے ہیں، میں کنی اگلی دفعہ جساں میں فلان کام کراں ڈھینگ کام کراں، جڑا لیڈر ہوندہ ہے نا جی وہ اپنے مستقبل بچوں دے مستقبل دی جنگ لڑتے ہیں۔ اور فرماؤ میں نے آپ کے بچوں اور بچیوں کے مستقبل کی جنگ لڑی۔ مجھے یاد ہے کہ الحمدللہ تھل کی میں فخر ہے کہ میرے بزرگوں کی قبریں تھل میں ہیں، میں تھل کا نمائندہ ہوں، مجھے تھلوچی ہونے پہ فخر ہے۔ میں انشاءاللہ تعالی تھل کی غیر یوں روان گواہ رہنا، اگر میں نے تیری محرومیاں ختم نہ کر دی تو مجھے گولی مار دینا۔ چاہے وہ تھل ہو، چاہے وہ کچے کا علاقہ ہو، وہ شہری علاقے ہو، 8 ڈگری کالجز آپ کے قدموں میں نچھاور کیے، تھل موٹر وے، 60 سکول، اور میں نے آپ کا جو سوچ کا زاویہ تھا وہ تبدیل کی۔ میں نے دراصل نوجوانوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے اس نظام کے خلاف بغاوت کی پہلی اینٹ رکھی جو ظلم اور جبر اور ناانصافی پہ مبنی تھی۔ کیوں؟ کہ جو جبر اور ناانصافی پہ مبنی تھی، الحمدللہ مجھے اس میں مشکلات بھی آئیں، مجھے اس میں مجھے سیکریفائس بھی کرنا پڑا، لیکن اللہ نے مجھے ایم این اے بنایا، ایم پی اے بنایا، اس کے بعد پھر میں ایم پی اے بنا، پھر میں الیکشن ہار گیا، مجھے ہروایا گیا۔ یہ جو آج کل آپ سن رہے ہیں نا ٹی وی پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل ڈیلی GTN نیوز پاکستان کے سبسکرائبر بیل کے بٹن کو دبائیں۔ تھینک یو۔